نبی کیوں آتا ہے؟ انبیاء کو اللہ کیوں بھیجتا ہے؟ 1,24,000 ثم ارسلنا رسلنا تترا، یہ ایک کھلی بات ہے. ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا. یہ بچے بیٹھے ہیں، وہ بچیاں ہیں، ہم مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے، ہماری ایک زبان ہے، ایک پہچان ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. کیوں آ گئے ہمیں تو نہیں پتہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے مرتے ہیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی دبا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے. یہ کیوں مرتے ہیں؟ ان کو مارنے والا کون ہے؟ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں. میڈیکل علم اس کائنات کا سب سے بڑا علم ہے دین کے بعد، لیکن آپ آج تک کی ریسرچ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کہیں ملے گا نہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا، ہمیں کس نے بنایا، کیوں بنایا. اس کا جواب پوری دنیا کے علم میں نہیں ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہماری ایسے کاٹا پھیرتا ہے کہ اس سوال کا جواب تمہاری کتابوں میں نہیں، تمہارے دماغ کے ریشوں میں نہیں. بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہماری ایسے کاٹا پھیرتا ہے کہ اس سوال کا جواب تمہاری کتابوں میں نہیں، تمہارے دماغ کے ریشوں میں نہیں، تمہاری ریسرچز میں نہیں. تم نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کیا چاہتا ہے، کیا ہے موت، موت کے بعد کیا ہے. ان سوالوں کا جواب کسی بولو بھائی تسی بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہو، کوئی ہے کہیں؟ کوئی جواب نہیں. تو پھر زندگی کیا ہے اور کیوں ہے؟ میں نے اگر اسے نہ پہچانا تو موت کے وقت بڑا پچھتاوا ہوگا، بڑی حسرت ہوگی، بہت بڑی حسرتوں کا شکار ہوگی. جسے موت تک یہ نہ پتہ چلا کہ میں کیوں آیا، میں کیوں آئی، مجھے کس نے بھیجا، مجھے کیوں موت آ رہی. کون مرنا چاہتا؟ لیکن دیکھ رہے ہیں جنازے اٹھتے ہیں. ہم تو یہ بچیاں خواتین تو نہیں جاتی، ہم کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، مٹی میں دبا کے واپس آ جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد اولاد کو بھی یاد نہیں رہتا کون ماں تھی، کون باپ تھا، سب بھول جاتے ہیں. تو عزیز طلبہ، ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، جو کہ ڈائریکٹ ان پر اللہ کا، وہ کسی سے پڑھتے نہیں، کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں جاتے. ان کو اللہ آسمان سے علم دیتا ہے، براہ راست دیتا ہے. ہماری لاٹری ایمان تو نصیب میں تھا، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا مل گیا. یہ ہم پر احسان عظیم. اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو برتری دلائی فرشتوں پر، تو بندگی کی وجہ سے نہیں دلائی، علم کی وجہ سے دلائی. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم تعلمون، يعني ان كنتم تعلمون. ان کا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اللہ نے فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ. کہا جی ہمیں نہیں پتا، آپ نے ہمیں بتایا ہی کوئی نہیں. اللہ نے آدم کو سکھائے، بتائے. بہت سے اس میں قول ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ قیامت تک جتنے علم آنے والے تھے، جتنے بھی، سب کے ٹپس اللہ نے ایک پل میں آدم کے سینے میں ڈال دی. دنیا میں ابھی اور بہت سے علم آئیں گے، وہ بھی سارے، میڈیکل کا بھی اور سائنس کا بھی اور شریعت کا بھی اور بیالوجی بھی اور زالوجی بھی اور بوٹنی بھی اور ہر شے. تو قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم بتاؤ انہیں. فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے سارے بتائے. اللہ نے کہا دیکھ لیا؟ کہا جی دیکھ لیا. کہا کرو سجدہ. تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، آدم کے علم کے سامنے جھکایا. علم انسان کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے صحیح علم. ورنہ آج کل
وہ بھی علامہ ہیں جو کہتے ہیں کائنات خود بنی ہے، کسی نے نہیں بنائی. ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہ لوگ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، بعد میں بھی رہیں گے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا نہیں، کوئی مرنے والا نہیں. نیچر نے یہ سب کچھ بنا دیا، نیچر نے مجھے بنا دیا، تجھے بنا دیا، ان کو لڑکی بنا دیا، تمہیں لڑکا بنا دیا، پھر وہی موت دے دیتی ہے. کچھ بھی نہیں. یہ لوگ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. یہ علم نہیں، یہ جہالت ہے. تو اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دے کر بھیجا، سب سے نمایاں حیثیت عطا فرمائی. آپ کے آنا ہی سب سے عجیب و غریب ہے. میں پیچھے سے آپ کو سنانا شروع کرتا ہوں. آدم علیہ السلام کا اللہ نے جنت میں نکاح پڑھا حضرت حوا کے ساتھ. یہ بات سب کو معلوم ہے جو تھوڑا بہت دین پڑھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس دنیا کے سب سے حسین شخصیت. حسن یوسف ایک مثال بن گئی. ایسا حسین اللہ نے آج تک نہیں پیدا کیا. یہ بات تقریباً سب کے علم سے باہر ہے، یا سنا نہیں، پڑھا نہیں، کہ کائنات کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. حضرت حوا سے حسین اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. اور ان کی پیدائش دونوں کا اما ابا کا قد تھا 130 فٹ 60 ذراعا. ہمارا اصل قد 130 فٹ ہے. جب جنت میں جاؤ گے نا، اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی، ہم سب کو لے جائے. آمین کہو. تو اللہ یہ قد واپس کرے گا. آدم اور حوا، اما اور ابا جان دونوں 130 فٹ کے تھے. اب اگر وہ آ جانا سانتوں نبو ججی پا لینا. یہ ٹائم کے ساتھ ہم گھستے گا، چیز گھستی ہے نا تو وہ چھوٹی ہوتے 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 چھوٹی ہوئی. اور ٹائم ہمیں ایسے ایسے پھر ہمیں وہ ایسے اوپر سے ہمیں گھسا رہا ہے، اور وہ ہمیں تراش رہا ہے. تو یہ ہم تراشے ہوئے ہیں 5.5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ. ایسے ایک لطیفہ ہے، زمیندار نے اپنے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر. مراسی بڑی کولی ایک قوم ہے، وہ اس کے سامنے تو لگا. جب زمیندار گھر گیا وہ جا کے سو گیا. صبح آنکھ کھلی، آ کے دیکھا تو گھوڑا چور لے گئے. بھائی میری تو خیر کوئی. وہ اپنے گھر گیا، خرگوش کو لا کر اس کو رسی سے باندھ کے مالش شروع کر. تھوڑے دور تو زمیندار باہر نکلا، کہتا ہے گھوڑا کی دیکھ نہیں کیا کرتا ہے، جو تیرا دماغ خراب ہے، گھوڑا کا تو خرگوش ہے. نہیں سائیں، گھوڑا میں سر کی رات مالش کی کہ گھس 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 کے خرگوش پڑ گیا. تو یہ ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹائم ہے آدم علیہ السلام کا. تو وقت نے ہمیں تراشنا شروع کیا اور گھسانا شروع کیا. آگے چل کے اور چھوٹے قد ہو جائیں گے. جب واپس اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے جنت نصیب فرمائے، جب جائیں گے تو اللہ یہ قد واپس کرے گا. علی قامت، میرے نبی کا فرما، علی قامت آدم علیہ السلام کا قد ہوگا کتنا؟ 130 فٹ. حسن یوسف علیہ السلام کا حسن ہوگا. لحن داؤد علیہ السلام کا شیریں لہجہ ہوگا. داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے. اوے بھی معاہو، جنگل کے جانور نکل کے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے داؤد کا نغمہ ہے زبور. قلب ایوب علیہ السلام کا اللہ دل عطا فرمائے گا، صبر والا، شکر والا. عمر عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال. آگے فل سٹاپ، ٹائم کا سوئچ آف. 33 کروڑ سال یا 33 ملین بلین ٹریلین سال کے بعد بھی عمر 33 سال، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی. وخلق محمد، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نصیب فرمائے گا. یہ جو ہی وہ کامیابی کا پروانہ ملے گا اس کو، اس کے اندر یہ تبدیلی آئے گی. وہ جائے گا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 5.5 6. جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو ایک دم ایسے کرین کے ڈنڈے کی طرح اس کا قد بڑھے گا، مرد ہے یا عورت. پھر اللہ اس کو جنت کے کپڑے پہنائے گا، اس کے سر پہ تاج سجائے گا. میرے نبی کا فرمان ہے جس کا چھوٹے سے چھوٹا موتی اتار کے دنیا میں رکھو تو زمین سے لے کر آسمان تک روشنی پھیل جائے گی. ایسا تاج اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ سجائے گا. پھر اسے کہے گا جا واپس اطلاع کر. ویسے اپنے پیپر کو لہرائے گا، ہاں مقرؤ کتابی، آؤ میرا پیپر ویکھو، میں پاس ہو گیا. وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گئی، تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا تمہارے پیپر آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے. جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ بھی شروع کر دیتے ہیں. میں
स्कूल कॉलेज तक तो पढ़ने का शौक नहीं था बिल्कुल, माँ प्यो का डंडा बा तेनों डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो पढ़ने का शौक ज़ीरो और जहन अच्छा। तो पेपरों से 3-4 दिन पहले नमाज़ां शुरू कर देनी। अब सुबह केमिस्ट्री का पेपर है, किताब पे सारा साल नहीं देखी। अब मैं किताब सामने रख के कहता या अल्लाह कल पेपर है, आमदा जांदा कुछ है नहीं, जड़ा कल सवाल आना ने विचों कढ़ दे बिस्मिल्लाह। लेकिन तुम ऐसा ना करना, ऐसा तुम कर भी नहीं सकते, अब तुम औखे फंस गए हो। तो अच्छा, जब वो निकल आता ना तो 10-15 सफ़े इधर पढ़ लेता, 10-15 इधर, और मुझे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अल्लाह ने याददाश्त अच्छी दी। फिर किताब बंद करके फिर या अल्लाह अंदर जाना कुछ है कोई नहीं, कल जो आना तेरी मेहरबानी लिखा दे बिस्मिल्लाह। एक दफ़ा ना इसका ज़ूलॉजी होती थी ना, कोई होती आई ना उसका प्रैक्टिकल था। मेरे तो फरिश्ते ने नहीं पता प्रैक्टिकल की बला है। जुमे का दिन ये मुझे याद है, मैं जनाब बड़े एहतमाम से जुमा पढ़ने गया। मैं आपको सही बता रहा हूँ सारा, मैंने जुमे में दुआ की अल्लाह तेनों पता मैंने तो कुछ नहीं आंदा, मैं हूँ वापस जाके सौ जाऊना तो मैंने ख्वाब सारा भी खा गया। जुमा पढ़ के थोड़ा सा खा के मैं लेट गया, किताब मैंने सराहने रख ली और मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने ख्वाब देखा कि मैं लेबॉर्ट्री रूम में हूँ और हमारे सामने खरगोश रखे जा रहे हैं। वो डिसेक्शन के लिए सिखाते थे ना, कभी ये बेचारे मेंढकों की शामत, कभी काकरोचों की शामत, पता नहीं आप क्या होता है, अभी होता है नहीं, बेचारे डड्डुआं की शामत तुसी ले, पता नहीं कितने डड्डू मारे तुसी। तो मेरे सामने खरगोश आ गया, सबके सामने खरगोश। फिर इस तरफ से एक प्रोफेसर साहब एंटर हुए, हाफ स्लीव शर्ट सफ़ेद पतलून, और उन्होंने 5 सवाल लिखाए और कहा कोई से 4 हल करो। और जब मेरी आंख खुली तो मुझे सारे सवाल हर्फ बहर्फ याद थे। मैंने किताब उठाई, चैप्टर खोले, वो 5 सवाल देखे, याद किए। बस कोई आधे घंटे में सारा ये मसला हुआ। और मैं जाके जब लेबॉर्ट्री रूम में बैठा तो पहले ही खरगोश आ गया। मैं कह ले भाई एक तो पूरा हो गया। खरगोश आ गया। तो इतने में इधर से प्रोफेसर साहब आए। अब मुझे उनकी शक्ल तो याद है, नाम याद है, उनका लिबास भी याद है। तो उन्होंने 5 सवाल लिखाए जो मैंने ख्वाब में देखे थे, उसमें से 4 आए, एक उससे खारिज था। और मेरे लिए कोई मसला नहीं था क्योंकि कोई से 4 हल करो। 4 सबसे पहले लेबॉर्ट्री से हल करके निकलने वाला मैं था। तो मैंने तो ऐसे पढ़ा, मुझे पढ़ने का शौक तो तबलीग में आके लगा। जब मैं लंदन में दाखिल हुआ और शरीयत पढ़ने का मौका मिला, फिर अल्लाह ने मेरे शौक को बेदार किया। फिर एक वक्त तक अल्लाह ने मुझे पढ़ने की तौफीक दी। हमें अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक अजीम रहनुमा, अजीम रहबर जो उंगली पकड़ के चलाएं और अल्लाह से मिला था। एक बद्दू आया, कहने लगा मोहम्मद। आपने कहा जी। कोई कितनी ही बदतमीजी से आपको बुलाता था, आपके माथे पे बल नहीं आता था। जी। कहने लगा तेरी 3 बातें बड़ी अजीब है। आपने कहा क्या? का तू कहता है हम अपना दीन छोड़ के तेरा दीन कबूल करेंगे, क्यों? और तू कहता है ये तेरे साथी रोम और फारिस, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर फतह कर लेंगे, इन्होंने कुल तो रोटी कोई नहीं, कपड़े कोई नहीं। और तू कहता है मर के मिट्टी हो जाएंगे, फिर जिंदा होंगे। कोई हमारा बाप दादा आया? कोई आया आज तक उनमें से? तो आपने बहुत मुस्कुरा के फरमाया लअल्ल हयात ततूलु बिक, मुझे लगता है तेरी जिंदगी लंबी होगी और तू देखेगा सारा अरब मेरा कलमा पढ़ेगा, और तू यूं भी देखेगा कि पर्शियन रोमन अंपायर टूट के मेरे शहर में आएगी। और बाकी रह गई तीसरी बात, मर के उठने की, तो मैं तेरा ऐसे हाथ पकड़ूंगा और तुझे याद दिलाऊंगा। तीसरी हो गई कि नहीं हो गई? वो कहने लगा मैं नहीं मानता। कोई चंगाई डाटा जट आई, 2 में जट मेरे खब्बे सजे बैठे न। तो वो वापस चला गया। हजरत उमर जब मक्का फतह हुआ तो सारे अरब कलमा पड़ गए। कहने लगे भी एक तो हो गई।
جب حضرت عمر کا دور خلافت آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن بھی دونوں فتح ہو گئی. تو کہنے لگا بلی 2 ہو گئی یعنی 3 بھی ہو جاوے گی, چل پڑھ کلمہ. تو کلمہ پڑھ کے نا مسلمان ہو کے مدینے شفٹ ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پروٹوکول دیتے تھے. جب وہ آتا اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, مسجد میں کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو لوگ حیران ہوتے تھے بھی اے ماڑا یا بندہ ہے تو اس کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں ہے. تو حضرت عمر نے ایک دفعہ نا ان کے چہروں پہ سوال پڑھ کے فرمایا تم سوچتے ہو گے کہ میں اس دیہاتی کا اکرام کیوں کرتا ہوں, کہ میں اس محفل میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اس نے یہ بات کی تھی. تو اس وقت میرے نبی نے اسے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. لہذا پکا جنتی آدمی, میں اس لیے اس کو عزت دیتا ہوں, پروٹوکول دیتا ہوں. میرے عزیزو, اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو. پنجابی ثقافت سے اوپر اٹھ جاؤ, پشتو ثقافت سے اوپر اٹھ جاؤ, سندھی, بلوچی, مکرانی, بلتستانی, ان ثقافتوں سے, سرائی کی ثقافتوں سے اوپر اٹھ جاؤ اور ڈھونڈو, تلاش کرو کہ مجھے محمدی بننا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مجھے محمدی بننا ہے. مجھے مرنے سے پہلے اپنا روپ بدلنا ہے. مجھے اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالنا ہے. دیکھا میں, وہ کہے گا دیکھو میرا پیپر دیکھو, میں پاس ہو گیا, میں پاس ہو گئی. ارے کیسے ہو گئے؟ کہا تیاری کی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میں تیاری کرتا رہا. تو اوپر سے اللہ شریک گفتگو ہوں گے. فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیہ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے اور بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو. وہ بھی کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو, وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے, وہ بھی کوئی صحت ہے جسے بیماریاں کھا جائیں, وہ بھی کوئی عروج ہے جسے زوال کھا جائے, وہ بھی کوئی ملاپ ہے جسے جدائی کھا جائے, وہ بھی کوئی گھر ہے جو اجڑ جائے. ایک بادشاہ نے محل بنایا بڑا عالی شان, میرے نبی نے فرمایا. تو اس نے لوگوں کو دعوت دی, پھر پوچھا میرا محل کیسا ہے؟ کہنے کہ بڑا زبردست ہے. 2 آدمی چپ بیٹھے تھے, بادشاہ کی نظر میں تھے, یہ نہیں بولے. جب سارے بول اٹھے تو بادشاہ نے کہا آپ لوگوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا, آپ بھی تو فرمائیں. وہ کہنے لگے جی جو کچھ لوگوں نے کہا ہے آپ کا محل اس سے بھی اچھا ہے, لیکن اس میں 2 عیب ہیں, 2 عیب ہیں. سب نے یوں دیکھا, انہوں نے کیڑے عیب نظر آ گئے. کہا کیا؟ کہا ایک عیب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا اور اس میں رہنے والا ایک دن مر جائے گا اور اسے چھوڑ کے مٹی میں چلا جائے گا, اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد پھر یہ گھر اجڑ جائے گا, آباد نہیں رہے گا. تو بادشاہ نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جو اجڑے نہیں, جو برباد نہ ہو؟ کہ وہ ہے. کہ کہاں ہے؟ کہ وہ جنت. وہ اجڑے کہ نہیں, وہ برباد نہیں ہوگی, وہ آباد رہے گی, وہاں موت نہیں ہوگی. تو کامیابی کا پیمانہ وہ ہے, آؤ دیکھو میں کامیاب ہوں. تو میرا اللہ کہے گا میرے بندے بندی کو خوبصورت زندگی مبارک ہو, اسے جنت مبارک ہو, اسے ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو. اس یہاں سے وہاں تک کا جو فاصلہ ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع کے بغیر بچوں طے نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی کو دیا, سب سے زیادہ. میں نے علم سے بات شروع کی تھی کہ علم کی انتہا اللہ ہے, اور میرے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا. علم کی انتہا, ہم ابھی تک کائنات کا 3% دیکھ سکے ہیں, 3%. باقی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اندھیرا ہے اس میں, 97% اندھیرا. بلیک ہول نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ سنا بلیک ہول سنا؟ 97% اندھیرا ہے, 3% روشن ہے. اس کا بھی تھوڑا دیکھا ہے, زیادہ نہیں دیکھا. اور میرے نبی اسی کرتے تہمد اور جوتے میں یوں گئے اور ساری کائنات کو چیرتے دیکھتے پہلے آسمان پہ جا پہنچے. کوئی خلائی لباس, آپ 500 کلومیٹر کے اوپر جاؤ گے نا تو آپ بم بن کے پھٹ جاؤ گے. ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. جب یہ 500 کلومیٹر کے اوپر جائے گا جہاں سے ہوا کا دباؤ, ہوا ختم ہو جاتی ہے, تو اس کے اندر کا پریشر اس کو یوں پھاڑ دے گا جیسے بم پھٹتا ہے.
اس لیے خلائی لباس اربوں ڈالر کا ایک وہ تیار ہوتا ہے لباس، اور ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور میرے نبی کا جبریل ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گئے، کندھے پہ بٹھا کے نہیں لے گئے، پروں پہ بٹھا کے نہیں لے گئے. صرف وہاں مکہ سے بیت المقدس تک براق استعمال ہوا، جو کہ اسباب کی دنیا ہے، معجزات کا جہان نہیں ہے، تو وہاں سواری استعمال ہوئی. جب وہاں سے اوپر جانے لگے تو براق کو وہاں باندھ دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہاں دو حرف ہیں، الف اور با، اسری اور بعبدہ. دیکھو پہلے یہ بات سنو، اللہ آنے جانے سے پاک، اللہ زمان و مکان سے پاک ہے. لیکن ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے اعزاز میں آپ کے وی سی صاحب اور یہ سارے حضرات باہر کھڑے ہوئے تھے. جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے تو میزبان خود آتا ہے ریسیو کرنے کے لیے. پھر ہم اوپر چڑھے تو سرخ کارپیٹ بچھا ہوا تھا، تو گوندل صاحب نے کہا کہ یہ کارپیٹ بھی آپ کے لیے ہے. جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں ہم اس کے لیے یہ پروٹوکول دیتے ہیں. میری گل سمجھ آ گئی؟ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن الفاظ یہ ہیں اسرا بعبدہ. اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا. اگر اسرا ہے تو بے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر با ہے تو الف نہیں ہونا چاہیے. اسرا بعبدہ یہ ہونا چاہیے تھا اسرا عبدہ، یہ ہونا چاہیے تھا سرا بعبدہ، یہ ہے اسرا بعبدہ. اس میں اللہ یہ پروٹوکول دے رہا ہے، پروٹوکول دے رہا ہے. تم سے ڈر کے نہیں بار بار کہہ رہا ہوں، گوئیوں کے ڈر سے کہہ رہا ہوں کہ میں گوئیوں پہ فتوا ٹھوکنا ہے. یہ سوشل میڈیا تو جھوٹ کا کوئی طوفان ہے اور منافقت کا کوئی طوفان ہے. میرا اللہ ہے. اب سنو، میرا اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن الف اور با کا مطلب ہے کہ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا. خالد گوندل جیسے طارق جمیل کو لینے کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے، ایسے میرا اللہ کہہ رہا ہے جبریل دا میرا نبی محتاج نہیں، میں خود آیا تھا اپنے محبوب کو لے کے جانے کے لیے. اس لیے جبریل کے ساتھ نہیں گئے، جبریل نے ہاتھ بھی نہیں پکڑا، کندھے پہ نہیں بٹھایا، پروں پہ نہیں بٹھایا. الگ آپ کے لیے سلسلہ تھا، آپ الگ جا رہے تھے، جبریل الگ جا رہا تھا. اور یہ وہ اس کو میں یوں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں تھا، میں. اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا، خود نہیں آیا، اپنی قدرت سے اٹھایا، لیکن پروٹوکول کے طور پہ فرمایا میں خود تھا. خدا خود میر مجلس بود شب جا ایک من بودم. اللہ میر خسرو کا بھلا کرے. جیسے اللہ جنت میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے کہ ایک محفل ہوگی جنت کی، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. سراہی اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پئیں گے، خود کریں گے. یہ چھوٹی جنت، ان کے بھی نوکر غلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نا کلاسیفیکیشن کے لیے اور گریڈ بتانے کے لیے تعبیر بدل رہا ہے کہ جو نیچے والے ہیں وہ خود ڈالیں گے، خود پئیں گے. اس سے اوپر ایک وی آئی پی درجہ ہے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا. ان کو پیش کیا جائے گا پینے کے لیے. پیش کرنے والے خدام ہوں گے، نوکر ہوں گے، جنت کی حوریں ہوں گی، فرشتے ہوں گے. وہ خود اٹھائیں گے نہیں، ان کو پیش کیا جائے گا. پھر اللہ اوپر کی سنو، وی وی آئی پی، وی آئی پی، سارے ریڑیاں والے، رکشے والے اتنے پہنچے ہوں گے جو نیک ہیں. ویسے اللہ کو غریب نافرمان پہ زیادہ غصہ آتا ہے. غریب بھی ہو، فرما بردار بھی ہو تو موج ہے. یہ جنت کے وی آئی پی ہوں گے. یہ آج کے وی آئی پی کے پیچھے کھلوتے ہوں گے، یہ سارے ان کے چپڑا سے چپڑوسی آگے کھڑے ہوں. تو میرا رب کہہ رہا ہے تشبیہ سے پاک، بلا تشبیہ. میرا رب کہہ رہا ہے وی آئی پیز کو کیا ہوگا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ کہتا ہے انہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا. اللہ پلائے گا، اللہ پلائے. کیسے پلائے گا اس کی ہم شکل نہیں جانتے. اللہ ہمیں پروٹوکول دے رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے ہمیں پلانا ہے. وہاں بھی کوئی سسٹم ہوگا پلانے کا، لیکن اللہ نے تعبیر کیا کہ میں خود پلاؤں گا. یہاں یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے محبوب کے پروٹوکول کے لیے خود آیا تھا. اللہ اکبر. جس کو اللہ پروٹوکول دے. پہلا آسمان، آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، مرحبا مرحبا مرحبا. دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ کھڑے ہوئے. تیسرا آسمان، یوسف کھڑے ہوئے. چوتھا آسمان، ادریس کھڑے ہوئے.
پروٹوکول استقبال. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام سارے فرشتے، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام. سارے نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. دادا تھے نا. میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جب میرے نبی اوپر جا رہے ہوں گے آسمان و ہر آسمان سے، تو سارے آسمان بھرے ہوئے فرشتوں سے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں. لیکن جب میرے نبی آئے ہوں گے نا تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا ہوگا چھڑ دو ساری عبادت، آؤ میرے نبی کا دیدار کرو. آج میرے نبی کو دیکھو، آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو. سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لیے. ساتویں آسمان سے اوپر اٹھے تو سدرۃ المنتہا، وہاں جبریل ختم، بس کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو بھی جائے گا جل کے راکھ ہو جائے. میں اتنا بھی اوپر چلا گیا، اگر میں ایک بالشت اوپر چلا گیا تو میں جل کے سوا ہو جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا. یعنی آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے آپ جانے، آپ کا رب جانے. اوپر سے کیا نیچے اترا جس پر میرے نبی کو بٹھایا گیا، اور آپ اوپر گئے اور اللہ کے عرش کے دروازے کھلے اور عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. عرش پر قدم رکھے، عرش خوشی سے جھومنے لگا، اور پھر عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود نورانی پردے میرے رب نے یوں ہٹائے اور مسکرا کے اپنے حبیب کا استقبال کیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہیں وی سی صاحب سلام کریں گے تم بڑے خوش ہو کر کہو کہ مجھے وی سی صاحب نے سلام کیا، میرا حال پوچھا. یہ آدمی کی کوئی بڑا چھوٹے کو پوچھ لے تو خوشی ہوتی ہے. آج حیرت کی انتہا دیکھو کہ رب کائنات، رب السماوات والارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ اللہ ہے. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. یہ اللہ ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. کیا ہیں اسماء حسنى؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار، الوهاب الرزاق الفتاح العلیم، القابض الخافض الباسط الرافع المعز، المذل السمیع البصیر الحکم العدل، اللطیف الخبیر الحلیم العظیم، الغفور الشکور العلی الکبیر، الحسیب الجلیل الکریم الرقیب، المجیب الواسع المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاہر الباطن، الوالی المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار نافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق. یہ میرا آپ کا اللہ ہے. کون سلام کرنے لگا ہے؟ کون؟ کوئی بادشاہ نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، کوئی شہنشاہ نہیں. اللہ. کون اللہ؟ نور السماوات والارض. اللہ. کون اللہ؟ یبدأ الخلق ثم يعيده. کون اللہ؟ اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها. کون اللہ؟ هو الذي سخر البحر. کون اللہ؟ کون اللہ؟ هو یحیی و یمیت. اللہ خالق اور مالک. اللہ کیا کر؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا لمبا سلام پیش کیا، اتنا لمبا سلام. السلام علیکم یا حبیبی، اتنا کافی تھا. ایھا النبی، اے میرے معزز نبی.
اللہ جب نبیوں سے قرآن میں بات کرتا ہے نا تو نام لیتا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، یا نوح اہبط، اے نوح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک، یا موسیٰ نام لیتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا عیسیٰ بن مریم. اللہ نے 8 نبیوں سے قرآن میں بات کی، نام لیا. جب اپنے نبی سے بات کی نام نہیں لیا. جیسے آپ کبھی نہیں کہو گے خالد مسعود صاحب، آپ کہو گے وی سی صاحب. آپ نہیں کہو گے اکرم صاحب، آپ کہو گے وی سی صاحب، ڈاکٹر صاحب. چند سالوں کے بعد آپ کا بھی لوگ نام نہیں لیں، کہیں گے ڈاکٹر صاحب. یہ ہماری لینگویج اردو، عربی، فارسی، انگریزی کا پروٹوکول ہے. جب ہم کسی کو ٹائٹل سے پکارتے ہیں تو عزت دیتے ہیں. وی سی صاحب، چانسلر صاحب، گورنر صاحب، پی ایم صاحب، سی ایم صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب. ہم نام کی بجائے اس کے ٹائٹل کی طرف جاتے ہیں. یہ ہے پروٹوکول. اور اگر آپ نام لے لیں، مجھے طارق جمیل کہہ لیں، تو آپ نے کوئی مجھے بے عزت نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ برابری کا سلوک کیا. اب مجھے مولوی صاحب کہیں گے، مولانا صاحب کہیں گے، تو آپ نے مجھے عزت دی ہے. آپ کہیں گے وی سی صاحب، تو آپ نے خالد صاحب کو عزت دی ہے. یہ اردو کا بھی محاورہ ہے، عربی کا بھی ہے، فارسی کا بھی ہے، انگریزی کا بھی ہے. اللہ نے جب باقی نبیوں سے بات کی تو برابری کی. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ، یا داؤد، اور یا عیسیٰ. اور جب اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی تو پروٹوکول دیا. یا محمد نہیں کہا. اب سمجھ میں؟ یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا. کیا کہا؟ یا ایھا النبی. کیا کہا؟ یا ایھا الرسول. کیا کہا؟ یا ایھا المزمل. کیا کہا؟ یا ایھا المدثر. ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا، ٹائٹل سے پکارا. عرب کے بدو آتے تھے، آپ کو ٹائٹل کی بجائے، یا رسول اللہ کی بجائے یا محمد کہتے تھے. اللہ نے قرآن اتار دیا، ڈانٹ پلا دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اس لہجے میں ڈانٹ ہے کہ میرے نبی کا نام لے کر مت پکارو. میں رب ہو کے نہیں پکارتا، تم امتی ہو کے نام سے پکارتے ہو. یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو. یہ اللہ کا پروٹوکول ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو، ان کا علم کیسا ہوگا. تو میرے عزیزو، اپنے علم کو تابع کرو نبی کے علم کے. ڈھونڈو زندگی کے سراغ، ڈھونڈو. سیرت مصطفیٰ سے ملیں گے. اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بنو گے. اناٹمی پڑھنے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے. صرف قرآن اور میرے نبی کی زندگی ہے، جس کو پڑھو گے تو تمہیں زندگی کا راستہ ملے گا. اچھا انسان کسے کہتے؟ میرے نبی انسانیت کی معراج تھے. پھر آپ ایک تو اللہ کو یوں دیکھ رہے ہیں، یہ تو سب سے بڑا علم ہے کہ قیامت جنت میں بھی اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے پردے ہٹا کر اپنا آپ دیدار کرائے گا، اور جنتیوں کو اس دیدار کا مزہ دلائے گا جو اللہ نے اپنے حبیب کو آپ کی زندگی میں دے دیا. تو میرا نبی جب کہتا ہے تو بھائی اسے طارق جمیل جو کہے چیلنج کر دو، جو میرا نبی کہے اسے چیلنج نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ کی نظر کیسی تھی؟ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے چلنے لگے، اور چلتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے. پھر پیچھے ہٹے اور ہٹتے 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 مصلی کے کنارے پر آ گئے. جب آپ نے سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں کو نہیں پتہ چلا. یا رسول اللہ، یہ کیا کیا؟ نماز کے اندر آپ نے چلنا شروع کر دیا اور دیوار تک چلے گئے، پھر واپس آ گئے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی، تو جنت کو دیکھ کر میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا. دیکھو نا، ہمیں یہ پچھلے جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کی شکلیں اچھی طرح نظر نہیں آ رہی، جو اوپر بیٹھی ہیں ایسے ہیولے سے نظر آ رہے ہیں، اور اس چھت کے اوپر سے تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. اور میرے نبی مسجد نبوی کے مدینے کے زمین کے فرش پر کھڑے ہو کر 7 آسمان چیر کے جنت کو دیکھ رہے ہیں. کیا نظر ہے، کیا نظر ہے. اور پھر عام حالات میں بھی آپ نے سلام پھیر کے فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا؟ میرے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہو، میرے سجدے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہو. میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ آپ کو پیچھے بھی دکھاتا تھا، آگے بھی دکھاتا تھا. تو جس ہستی کو اللہ نے اتنا طاقتور علم دیا ہو اور اتنی طاقتور بصارت دی ہو، اس کے علم کو چھوڑ کر کدھر کوئی قوم کنارے لگے گی، نجات پائے گی. آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا
جنت میں تو کہا آدم ہوا کو مہر دو، ہوا کو مہر دو، وہ پچھلی بات دوبارہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں، ہوا کو مہر دو۔ وہ کہنے لگے یا اللہ کتنا مہر دوں؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، یہی مہر ہے، ایک درود پڑھ دے بھائی، اس کا مہر ہے۔ ابھی آپ آئے نہیں اور ذکر شروع ہو چکا ہے، ابھی آپ کی آمد میں پتہ نہیں کتنوں سالوں کا وقفہ ہے، ہزاروں سالوں کا ہے، آپ دنیا اور آپ کے تذکرے اللہ تعالیٰ زندہ فرما رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں جنت میں گیا تو ہر درخت کے پتے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے چن کے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین، پھر شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، ہادی، مہدی، عربی، ابتہی، ہاشمی، مضری، نزاری، قرشی۔ میرے پاس کتاب ہے 1177 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی نام۔ یہ 1177 بہت معمولی سے ہیں، جیسے میرے رب کی صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، ہم اپنے حبیب کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انہیں بچوں اور بچیوں اپنی زندگی کا راہبر بناؤ، انہیں مشعل راہ بناؤ۔ میرے نبی کی ہر ادا کو میرے اللہ نے محفوظ فرما دیا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے محفوظ فرما دیا، تاکہ آج کا دور ہو یا اس سے آگے کا دور ہو، میرے نبی کیسے تھے کتاب سامنے دکھا دی۔ اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو نبی کا چلتا پھرتا نمونہ بھی ہوں گے، جن کی زندگیوں میں جھلک ہوگی میرے نبی کی مستورات کی، بیگمات کی جھلک ہوگی ان کی عورتوں میں، اور میرے نبی کی زندگی کی جھلک ہوگی اپنی زندگیوں میں۔ اس لیے میرے نبی کی اللہ نے ایک ایک شے کو محفوظ فرمایا۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، واحد نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاتی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحب بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرب بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ کتنی چھوٹی بات ہے۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، جب خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی، جب ناراض ہوتے تھے تو کیا ہوتی تھی۔ اس کا تعلق جنت دوزخ سے نہیں ہے۔ اگر مجھے نہیں پتا تو اس کا مجھے فرائض پتہ ہونے چاہیے، اور حرام کیا ہے حلال کیا ہے پتہ ہونا چاہیے، تو میرے لیے جنت کا راستہ ہے۔ لیکن میرے نبی سے میرے رب نے پیار کیا، حبیب بنایا، ان کی ہر ادا محفوظ کر دی۔ میرے نبی جب غمگین ہوتے تھے، مجھے دیکھو صاحب، میں آپ کو یہ حجت قائم کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی اتنی چھوٹی چیزیں جب محفوظ ہیں تو سیرت کیسے محفوظ نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں رب کیڑے کما تے راضی، یہ واہیات جملہ ہمارے ماحول میں چلتا ہے۔ میرا رب میرے نبی کے عملوں پہ راضی، میرے نبی کی زندگی پہ راضی، میرے نبی کی اداؤں پہ راضی، میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے، میرے نبی کی ناراضگی پر ناراض ہے، میرے نبی کی رضا پر وہ راضی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا ترجمہ اردو میں سب سے خوبصورت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین قسم ہے، فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ دیکھو جب میں آپ ترجمے پہ غور کرو سارے بچے بچیاں، مجھے آپ کے رب کی قسم، لگتا یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے۔ یہ کلام عرب میں عشق و محبت کو جب انتہا پہ بیان کیا جاتا ہے تو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے دو بن جاتا ہے۔
کہتا مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ بتا دیں میڈیکل لائن کے سارے بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے چھوٹیوں کو، کہ جب تک آپ کے سامنے نہیں جھکتے مجھے کوئی قبول نہیں ہے۔ اسی کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اس کے بغیر راستہ طے ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی غمگین ہیں تو یوں بیٹھے ہوتے تھے، یہ ٹپیکل علامت تھی کہ آپ غمگین بیٹھے ہیں، یہ ہاتھ یہاں، اور داڑھی کبھی پکڑ لیتے تھے ایسے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے آپ غمگین بیٹھے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ ہماری طرح تو اظہار تو کرتے نہیں تھے، پی جاتے تھے۔ جب پیتے تھے تو ریئیکشن باڈی جو ہوتا تھا، یہاں ایک وین تھی جو ایسے 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 ابھر آتی تھی، یہاں بال نہیں تھے، یہاں وین تھی جو ابھر آتی تھی، پھر وہ ایسے ایسے کرتے تھے، ایسے ایسے ایسے، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آپ ناراض بیٹھے۔ کسی سے اظہار ناراضگی کرنا ہے، ذات کے لیے نہیں، زندگی بھر آپ اپنے لیے کسی سے ناراض نہیں ہوئے، زندگی بھر اپنے لیے کسی کو سزا نہیں دی، زندگی بھر لا یغضب لنفسہ ومن انتصر لها۔ آپ کی سیرت کے دو الفاظ بتا رہا ہوں، کبھی آپ اپنی وجہ سے غصے نہیں ہوئے اور اپنی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی۔ آپ حضرت انس سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ کی جب نظر پڑتی تو آپ یوں ہو جاتے، بس ہم تو بے عزت کر کے کیا کر دیتے۔ ابو ہریرہ پہ آپ ناراض ہیں، وہ ان کو نظر پڑی، بس پوری حدیث سنا تو ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے، ماں نے روکا، نہ جا، میں اکیلی ہوں، کہیں میں جاؤں گا۔ ماں نے کہا تجھے دودھ تو پلایا ہے وہی یاد کر لے، نہ جا، کہیں میں جاؤں گا۔ وہ نکل گئے، ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی جا رہا ہے، میں اکیلی ہوں۔ تو ابو ہریرہ مسلح ہو کے مسجد میں آیا تو آپ نے یوں کر لیا، بس وہ اتنا کرنا ہی سب کو پتا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا، اب کیوں ناراض ہیں؟ کہا اٹھ جا میری نظروں سے، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر تو تلواریں اٹھا کے آ گیا، مجھے تیرے جہاد نہیں چاہیے، جا ماں کی خدمت کر۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ پہلے ہی روشن تھی، اس میں سے ایسے لائٹیں نکلنے لگ جاتی تھی۔ جب آپ مسکراتے تھے تو صرف یہ دانت نظر آتے تھے، اور براقت ثنایا، یہ دانت اتنے روشن تھے کہ اس میں سے لائٹ نکلتی نظر آتی تھی۔ کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے ہیں تو آخری داڑیں بھی نظر آتی تھیں، آخری داڑیں بھی نظر آتی تھیں۔ جب کسی کو دور بیٹھے کو بلانا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، انگلی نہیں کرتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے۔ مجلس کتنی ہی لمبی ہو جاتی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چاہے آدھے گھنٹے کی ہو اور چاہے 2 گھنٹے کی ہو، گھنٹے کی ہو، آپ اس طرح، اور سب کو اس طرح توجہ دیتے تھے، ہر کہتا تھا با مینوں ہی ویکھی جاندے، بس مینوں ہی پروٹوکول مل رہے ہیں۔ یہ نبی کی طاقت تھی، ہم تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو دائیں بائیں سے مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے اگر خالد بھائی کہیں گے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، رانجھا صاحب کہیں گے مولانا صاحب میں اتنا ہی کروں گا، ہم سب اتنا ہی کرتے، اتنا بھی کر دو تو بڑی غنیمت۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، سبحان اللہ، اس کو اتنا پروٹوکول دیتے تھے، سینے سے سینہ ملاتے تھے۔ یا رسول اللہ تو یوں نہیں ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا۔ ادھر سے کہنے کہ یا رسول اللہ تو ایسے نہیں ہوتا تھا، پورا ایسے ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ اس موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں، ہاں بولو جی، سنتا پہ دسو کی کر لے۔ ماؤں نے بچوں کو تباہ کر دیا، بچہ کے ماں سے بات کرتا ہے، وہ موبائل پہ لگی ہوئی ہے۔ گوندل صاحب مجھ سے بات کرتے ہیں اور میں موبائل پہ لگا ہوں، ان کا ہاں جی ٹھیک، ہاں جی جی ٹھیک۔ یہ اس سے زیادہ توہین انسانیت اور کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہوتا ہے بوتھا میرے القاب، توجہ فرمائیں دے مطلب نہیں منہ کسی اور پاسے تھے، آپ کسی گل کسی اور پاسے۔ یہ میرے نبی کی سنت تھی، آپ صرف چہرہ نہیں دیتے تھے، اپنا آپ پورا دے دیتے تھے۔ سبحان، یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے تھکتے ہی نہیں تھے۔ ایک دفعہ بھاگ کے اندر آئے، بھاگ کے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا لوگوں نے تھکا دیا ہے اس لیے بھاگ کے اندر آ گیا۔ تو میں قربان جاؤں، کیا چیز ہے جس پر میرے نبی نے روشنی ڈالی؟ میں 100 آدمیوں سے مل کر 101 سے ویسا نہیں مل پایا تو وہی کہے گا بڑا متکبر ہے، صرف وزیران کو ملتا ہے اور عام بندیاں نہیں ملتا۔ تو پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ میرے نبی بھی تھک کے بھاگ کے گھر گھس گئے کہ لوگوں نے تھکا دیا ہے، اس لیے میں اندر آ گیا۔
اتنی معمولی باتیں بھی میرے رب نے محفوظ رکھی ہوئی. آپ کو اجوا کھجور پسند تھی اور برنی پسند تھی، اتنی چھوٹی بات بھی میرے نبی کی میرے اللہ نے مجھ تک پہنچائی ہوئی ہے. آپ دودھ میں تھوڑا پانی ملا کے پیتے تھے، یہ بات بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہے. آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی اور گردن کا گوشت پسند تھا. حضرت ابو عبیدہ دیگ چڑھا رہے تھے پورا بکرا، تو آپ نے کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا. وہ پوری دستیاں بڑی بڑی بوٹیاں بنتی، تو انہوں نے ایسے وہ چمچے سے اٹھا کے آپ کو پکڑا دی. آپ نے یوں پکڑ کے وہ ساری کھا کے اس کی ہڈی پھینک کے کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا. انہوں نے دوسری پکڑا دی. آپ نے وہ بھی ساری کھا کے یوں پھینک کر کہا ابو عبیدہ دستی پکڑانا. یا رسول اللہ بکرے دو ہی ہوندیاں. آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ چمچہ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. اتنی باتیں بھی اللہ تک محبوب کی ہم تک پہنچی ہوئی ہیں. آپ کی بکریوں کے نام ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ عجوا، سکیہ، برکہ، زمزم، ورثہ، اطلال، اطراف، غیسا، کمرا، یہ میرے حبیب کی 9 بکریاں تھیں. میں نے آپ کو ان کے نام بتائے. 10واں اس میں بکرا تھا، یمن، اس کا نام تھا یمن. اور آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، یہ بھی میرے تک پہنچتا ہوا ہے، ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. میں اپنے رب پہ قربان جاؤں جس نے اپنے حبیب کی ایک ایک شے ہم تک 2 گدھے عفیر یافور، 2 خچر دلدل فضہ، 4 اونٹنیاں عزبا، جدعا، شہبا، قصوا. جب آپ مدینہ سے نکلے حج کے لیے آپ قصوا پہ سوار تھے. جب آپ 9 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوا پہ سوار تھے. جب آپ 10 تاریخ کا خطبہ دے رہے تھے آپ قصوا پہ سوار تھے. جب آپ طواف زیارت کرنے گئے آپ جدعا پہ سوار تھے. جب آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا آپ عزبا پہ سوار تھے اور آپ کی اونٹنی کے نیچے ابو بکرا کھڑے تھے. اتنی تفصیل یہ ابو بکرا کھلوتے تک ہے. جو چیز میرے نبی کے ساتھ ریلیٹ ہو گئی اللہ نے پکڑ کے باندھ اور اسے ایسے محفوظ کر دیا کہ قیامت تک جیسے قرآن کو کوئی نہیں ہلا سکتا میرے نبی کی سیرت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. 2 اونٹ تھے عسکر اور ثعلب، اور آپ نے اچھی سواریوں پہ بھی سفر کیے. آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد. اب یہاں پھولوں کا یہ پھول پڑے دیکھو، اس میں گلاب سب حالانکہ ہے سارے مصنوعی ہیں، اس میں گلاب نمایاں نظر آ رہا ہے. گلاب کا پھول اللہ نے ایک اس کو حیثیت دی ہے. آپ کے گھوڑے کا نام ورد تھا کہ وہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. ایک گھوڑے کا نام یعصوب تھا. یعصوب ملکہ شہد کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کی جو ملکہ ہوتی ہے اس کو یعصوب کہتے ہیں. وہ ایسے نمایاں نظر آتی، وہ گھوڑا نمایاں نظر آتا تھا. ایک گھوڑے کا نام تھا ثقب. ثقب کہتے ہیں بہنے کو. تو وہ اس طرح چلتا تھا جیسے پانی چل رہا ہو. سبحہ کہتے ہیں اڑنے کو، کل فی فلک یسبحون، اڑنے کا. وہ اتنی تیز بھاگتا تھا جیسے اڑ رہا ہو. ثقب، سبحہ، لزاز، طراز، لحیف، سجل، یعصوب، یعبوب، ورد. عالیشان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، اونٹوں پہ سوار ہوئے، اونٹنیوں پہ سوار ہوئے، خچر پہ سوار ہوئے، گدھے پہ سوار ہوئے، اچھے کپڑے پہنے اور مرسڈیز کا سب کے لیے راستہ نکالتے. اچھے کپڑے پہنے، درمیانے کپڑے پہنے، پیبند لگے کپڑے پہنے. ایک اونٹ آج کل کو 3-1 لاکھ کا آتا ہے. سعد بن عبادہ آئے، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پیش کرنا ہے. جوڑا ریشمی نہیں تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اتنی قیمت تھی، وضاحت نہیں ملی. آپ نے فرمایا کتنے میں لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے خریدا ہے. 51 لاکھ نہیں، اس سے بھی زیادہ، 81 لاکھ کا جوڑا. آپ کہتے دفع ہو جا، اتنا زیادہ اسراف، اتنی زیادہ فضول خرچی نہیں. آپ کو پتا تھا میری امت میں بادشاہ بھی آئیں گے، ان کو میں نے گنجائش دی. یہ سنت نہیں ہے، یہ گنجائش ہے. گنجائش آپ نے پہنا اور ان کو خوش کیا، پھر اتار کے آگے دے دی. سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے. آپ نے کہا لیا. اگلے دن دیگڑ چڑھے بندے نے سر، اور یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ بس آپ کو جو کھلانا تھا میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا، باقی تقسیم کر دیا. تو آپ کہتے تو نے بڑی فضول خرچی کی، تو نے تو بہت زیادہ اسراف کیا ہے. تو آپ خوش ہوئے، آؤ بھائی ساتھ کی
ضیافت کھاؤ، 100 اونٹوں کا صرف مغز پکا کے کھلا دیا۔ اتنی زندگی کا کوئی روپ ایسا نہیں جہاں میرے نبی کی روشنی نہ پڑ رہی ہو، میرے نبی کا نور نہ پڑ رہا ہو۔ آپ لینے والے بنو، آپ پڑھنے والے بنو۔ زندگی کے ہر روپ کو حسین بنانا ہے۔ جو آیت پڑھی تھی آپ کے کیا نام نہیں جاوید صاحب نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بچیو زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے، اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی۔ اور 2 چیزوں میں فرق سمجھو، اچھے کپڑے الگ چیز ہے، اچھی زندگی الگ چیز ہے۔ خوبصورت گھر ایک اور چیز ہے، خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے۔ خوبصورت گاڑی ایک اور چیز ہے، خوبصورت زندگی ایک اور چیز ہے۔ انسان یہ تو جانتا ہے کہ گھر کیسے خوبصورت ہو، کپڑا کیسے خوبصورت ہو، گھڑی کیسے خوبصورت ہو۔ 20 کروڑ کی گھڑیاں بازار میں ملتی ہیں۔ میں گاڑی میں تھا انگلینڈ، تو ایک وہ جو دوست گاڑی چلا رہے تھے ان کی گھڑی بڑی عجیب و غریب تھی، ہیرے لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ کہا یہ 1.5 کروڑ کی۔ میں کہا تیرا بند بھلا ہوئے، ایڈی مہنگی کیوں پئی؟ کہ یہ 20 کروڑ دیاں لبدیاں نہیں پیاں، لائن لگی ہوئی، ویٹنگ لسٹ۔ تو انسان یہ علم جانتا ہے کہ گھڑی کیسے اچھی بنائے، گھر کیسے اچھا بنائے، کپڑے کیسے اچھے ہوں، اور شادی کا ایک جوڑا 20 30 50 لاکھ کا ایک جوڑا تیار ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم میرے بچیوں، انسان یہ نہیں جانتا کہ زندگی کیسے خوبصورت ہو۔ کیونکہ کپڑے کا نام تو زندگی نہیں ہے، ڈاکٹر کا نام تو زندگی نہیں ہے۔ تمہاری انتہا کیا ہے؟ اللہ کرے کامیاب بھی ہو جاؤں اور کلینک چل جائے، یا خالد مسعود صاحب کی طرح میں بھی وائس چانسلر بن جاؤں، تم اسے خوبصورت زندگی سمجھتے ہو۔ تاجر کا بیٹا کہتا ہے میری بھی تجارت چمک جائے، زمیندار کا کہتا ہے میری زراعت چمک جائے، سیاستدان کا بیٹا کہتا ہے میں بھی اپنے ابا کی طرح وزیر بن جاؤں۔ لیکن ایک بات کو اس آیت سے سمجھو، میرا اللہ کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کو خوبصورت بنانا ہے، زندگی کا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ میں ڈوبنا پڑے گا۔ صرف نماز پڑھنے سے اور داڑھی رکھنے سے یہ چیز نہیں ملے گی، اور میری طرح پگڑی باندھ لینے سے یہ چیز نہیں ملے گی، یہ ڈوب کے ملے گی، ڈوب کے۔ بس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا، اس میں ڈوبنا ہی پار ہونا ہے۔ کہ اللہ نے لقد کے ساتھ ہتھوڑا مارا، لقد کہیں اور سے نہیں ملے گی، لقد کہیں سے نہیں ملے گی، لقد جہاں مرضی چلے جاؤ زندگی کا حسن کہیں نہیں ملے گا۔ لقد کان لکم، صرف ایک جگہ، صرف ایک جگہ میرے حبیب تمہیں خوبصورت زندگی دے سکتے ہیں، اور کوئی تمہیں زندگی کا حسن نہیں دے سکتا۔ بچو میرے 1.5-2 گھنٹے کے بیان سے سیرت کہاں سے واضح ہوگی؟ میں تو ٹپس ہی دے سکتا ہوں۔ یہ قرآن کی عظیم الشان آیت ہے میرے نبی کے اعزاز و اکرام میں کہ اگر اپنی زندگی کو خوب بطور بیٹا تم خوبصورت زندگی گزارو، بطور باپ تم خوبصورت زندگی گزارو، بطور خامن، بطور بیوی، بطور بیٹی، بطور بشکل بھائی، بشکل ڈاکٹر، سیاستدان، تمہاری زندگی خوبصورت ہو، تمہیں پیچھے لوٹنا پڑے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف تمہیں لوٹنا پڑے گا، وہاں سے تمہیں یہ دولت ملے گی۔ ایک اچھا بیٹا، پہلی شکل ہے اچھا بیٹا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ ہاں، میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں، سارے سنو پر یہ خاص طور سے سنیں۔ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی۔ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت، ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی، نوکرانی جیسا سلوک کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام مٹ جائے گا، حالانکہ قیامت تو اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، آگے سب کاسٹ ہوگی قرن، اویس بن عامر،
اسے دعا کروانا، وہ کالے رنگ کا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، اور اس سے دعا کروانا، دعا تو بھی کروانا، علی تو بھی کروانا، علی اور عمر اویس ان کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج، اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں، تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا۔ آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت، ان میں ایک ام ایمن بھی ہیں، آپ کے والد کی باندی، تو گھر میں تشریف فرما تھے، ام ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ، تو ام ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں، تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، ام ایمن اللہ کے رسول کو کہتی پانی پلا، تو اور کیوں نہ کہوں، میرا بیٹا ہے میں نے دودھ پلایا۔ تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے، اس کا میں نے دودھ پیا ہے۔ آپ اٹھے، گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ام ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندھی تھی، چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا، تو بجائے اس کے کہ برا مناتے آپ خادم بن کے اپنی ماں کو دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں، آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا۔ حضرت عمر کا دور خلافت آیا، وہ ہر سال حج کرتے تھے، اور بھائی کوئی اویس ہے وہ ملتا ہی کوئی نہیں تھا، 3-4 سال گزر گئے تو کہنے لگے سارے حاجی اکٹھے ہو جاؤ، بھائی سارے حاجی اکٹھے ہو گئے، آپ نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کہا یمن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو چند ہزار کھڑے رہے باقی بیٹھ گئے، پھر آپ نے کہا مراد والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو 15-20 آدمی اس میں سے نکلے، پھر آپ نے کہا مراد کی جو آگے سب کاسٹ ہے قرن والے کھڑے رہو باقی بیٹھ جاؤ، تو صرف ایک آدمی بچا، تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو؟ کہ جی۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو وہ تو تھوڑا سا ایسی ہے دیوانہ سا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہا وہ نہیں تو دیوانہ ہے، کدھر ہے؟ کہا جی عرفات گیا ہے اونٹ چرانے، تو حضرت عمر نے علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگا دی عرفات کی، وہاں گئے تو حضرت اویس ایک جھاڑی کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے، یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے محسوس کیا 2 بندے آ گئے، نماز مختصر کر دی، حضرت عمر نے پوچھا کون ہو میرے بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا ارے بھائی وہ تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عمر ولی، کیوں بھائی تسی کون ہو انٹرویو کرنے والے؟ تو مولا علی نے کہا یہ ہیں عمر بن خطاب امیر المومنین اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ پھر وہ ہل گئے، کہنے لگی میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم اویس بن عامر ہو؟ کہ اچھا ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میری کیا اوقات ہے؟ کہا ہاں ہاں ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا۔ عمر علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے، مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے، جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے، ان کو اویس کی دعا کی ضرورت ہے؟ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف فرما ہے، اونٹنی پر، تو آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ ہمیں پیغام دینا تھا، آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا، ایک اور عالم بتاتا ہوں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان میں علمی کھٹ پٹ تھی بہت زیادہ، آپس میں بنتی نہیں تھی، تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں، ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ۔ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا ماں جی میں اس کو بڑا عالم ہے میرے کو پوچھ لو، کہا اچھا ماں جی، اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے آپ اس پہ فتویٰ، حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی، لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا، روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی، ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے۔
اپنے اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، نہیں میری ماں نے مجھے کہا ہے۔ تو آپ سب نوجوان ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، آہ نہ لو، دعا لو۔ مجھے یاد آیا میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو، کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ تو تعلق ہی نہیں تھا، صرف پیسے تک تھا، ابھی پیسے ڈال دو پیسے۔ اب تو خط کی ضرورت نہیں ہے، فون پہ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ خط ہوتے تھے۔ تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا، مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا، میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی، ہم نے والدین کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی ہے، محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے۔ ایک بدو آئے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں، اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھائی تیری گال تو میں بعد سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ فَغَدَوْكَ مَوْلُودًا وَمُنْتُكَ يَافِعًا تَعُلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَلُ وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَمْ أَبِدْ لِسَقْمِكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَمَلْمَلُ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به عيني وعيني تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فإن لم تر حق أبوبتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو۔ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، یہ میرا سردار ہے، اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا۔ اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی، تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے،
کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگ گئی، اتنا روئے۔ آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، یہی باپ آج تمہاری آنکھوں کو۔ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، میں بھی بیٹھا تھا، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بہت پرانی بات ہے لیکن میں اب رو رہا ہوں۔ اس کے باپ کا دکھی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے باپ کہہ رہا تھا، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، تہاڈا بھی ویلا آ ہی جاوے گا، اچھا میرا پتر تہاڈا بھی ویلا، یعنی آگے تیرے بیٹے بھی ایک دن آئیں گے، پھر تجھ سے کہیں گے تو آج میرے واسطے کی کیتا؟ بدبخت تیرے لیے تو تیرا باپ پس کے رہ گیا، اور تو کہتا ہے تو آج تک میرے واسطے بنایا کی، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ پاکستان کو نیا بنانا ہے تو حکومتوں سے نیا نہیں بنے گا، یہ میرے آپ کے اپنے آپ کو بدلنے سے نیا بنے گا۔ پاکستان کو مدینے کی فلاحی ریاست قانون سے نہیں بنایا جا سکتا، قانون کی قیمت کاغذ کے پرزے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ دل کی دنیا آباد کرو گے عشق مصطفیٰ سے، اور اپنے رب کے عشق سے اپنے دل کی دنیا آباد کرو گے تو یہ زرخیز زمین بنے گی، پھر یہاں اسلام کا پودا اور اسلام کے بوٹے یہاں پھول پھل کھلیں گے۔ تم اپنی ماؤں کے پیر دھو کے پیو گے، اپنے باپ کے پیر دھو کے پیو گے، اللہ کی قسم ان کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتوں زمین آسمان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ سکو گے، جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائے گی۔ پھر تمہارے ساتھ ڈاکٹری کا پیشہ ہے، تم کل کو ڈاکٹر بننے والے ہو، علم طب خدمت کے لیے ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اور میں یہاں بھی رو کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں بلکہ ایجنٹ ہیں، کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں، میرے دیش کے ڈاکٹر کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں، انہیں کمپنیاں خرید چکی ہیں، وہ نوکر ہیں، وہ اپنے ضمیر کو بیچ چکے۔ 100 میں 99 ڈاکٹر یہی کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک مسعود گوندل جیسے، رانجے جیسے، یہ جو آپ کے سامنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں 100 میں ایک کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اس کو اپنی عبادت بنایا ہے، ورنہ آج میرے ہسپتال، میرے ڈاکٹر، میرے ملک کے کلینک وہ کاروباری ادارے ہیں۔ صرف تم نے سفید گاؤن پہنا ہے اور انارکلی کے تاجر نے ویسٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، دونوں کے اندر میں تاجر چھپا ہوا ہے۔ میرے دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں دیکھتا، کسٹمر دیکھتا ہے، لیبارٹری والوں سے الگ شیئر لے رہا ہے، کمپنی والوں سے الگ اپنے مطالبے پورے کر رہا ہے، اور چند ٹکوں پہ اپنی غیرت کو بیچ کے بیٹھا ہوا۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پوچھے گا ایک آدمی سے، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حال کیوں نہ پوچھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرا حال، تو بیمار، تو بے عیب ذات، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض لو عدته لوجدت ذلك عندي، تجھے پتہ نہیں چلا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہے؟ فلاں مسلمان کی بھی قید نہیں لگائی، رابعہ بصری کی قید نہیں لگائی، جنید بغدادی کی قید نہیں لگائی کہ میرا نیک بندہ فلاں، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے دہریہ، چاہے مسلمانوں کے چرسی بھنگی جواری شرابی کا بیمار تھا، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا۔ یہ خالد مسعود صاحب کی زبانی میں نے سنا کہ آنکھوں کے سامنے دیکھا عورتیں بیچاری کنگن بیچ کے آ رہی ہیں اور دوا لے کے آ رہی ہیں، اور کئی دوا لیتے لیتے پیچھے مریض مر گیا۔ یہ رانجھا کو میں مسیحا کہتا ہوں، یہ دو مسیحا تھے، یہ پوری ایک ٹیم بنی جنہوں نے 5 سال یہاں مفت علاج کیے اور حجت قائم کی سارے ڈاکٹروں پر، قیامت کے دن یہ تمہیں پکڑیں گے اور ان سارے ڈاکٹروں کا گریبان پکڑیں گے جنہوں نے طب جیسے عظیم الشان شعبے کو کاروبار بنا دیا، تجارت بنا دی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر،
یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بچوں اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ڈاکٹر بنائے، تاجر نہ بنائے، اللہ تمہیں بکنے والا نہ بنائے۔ یہ پینسل دیکھ رہے ہو، کینیڈا میں ڈاکٹر عبدالقیوم پاکستانی ہے، لیکن 5 بڑے ڈاکٹروں میں ان کا شمار ہے، پارکنسن کے 5 بڑے ڈاکٹروں میں ایک۔ میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں پاکستان کی میڈیکل کا تذکرہ شروع ہوا، تو انہوں نے یہ بال پوائنٹ اٹھائی اور مجھ سے کہا مولانا یہ ایک پینسل میں کسی میڈیکل ریپ سے لے لوں تو میں بلیک لسٹ ہو جاؤں گا، میں پریکٹس نہیں کر سکتا۔ میں وہاں بھی رویا تھا، یہاں بھی رو رہا کہ میرا ڈاکٹر تو سب کچھ بیچ چکا ہے۔ ایک امریکہ کے ٹرپ پر، ایک آسٹریلیا کے ٹرپ پر، ایک گاڑی پر، ایک کلینک کو فرنش کرنے پر، کیا موت کے بعد زندگی کوئی نہیں؟ قبر سے زندگی کا سٹارٹ نہیں ہے؟ حشر کے دن اللہ کے سامنے نہیں آنا، اللہ کے نبی کے سامنے نہیں آنا؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، حسن حسین سے بڑے ہو ہیں میرے بچے، ہائے حسن کے زہر میں تڑپتا میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور حسین کی گردن کٹتے میرا نبی دیکھ رہا ہے، اور دھاڑ دھاڑ رو رہا ہے، دعا نہیں کی۔ ام سلمہ سے فرمایا آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے، دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں حسین آئے کھیلتے ہوئے، اندر جانے لگے، انہوں نے روک لیا، وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے تڑپ تڑپ کے رونے کی آواز، بل بلا کے۔ حضرت ام سلمہ بھاگ کے گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور یوں اس طرح، یہ مجھے دیکھو، پوری باڈی ایسے ہل رہی تھی اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ آپ فرمایا میرے جنت کے 2 پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میری بہار، میری دنیا کی بہار حسن اور حسین، میرے جنت کے 2 پھول حسن اور حسین۔ آپ نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ام سلمہ یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے میری امت میرے اس لال کو ذبح کر دے گی۔ اور پھر ام سلمہ ہی زندہ رہیں 61 ہجری تک، باقی سب ازواج مطہرات فوت ہو گئیں۔ تو ام سلمہ نے عصر کے وقت دیکھا، سوئے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ بال بکھرے ہوئے، پگڑی نہیں ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی ہے، چہرہ پیلا زرد ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تمہارے بچے تمہاری قبر میں جائیں گے، یہ فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئیں گے۔ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، کتنے مریضوں پر ظلم و ستم ڈھا کے اگر تم بچوں کے لیے کر رہے ہو تو یہی بچے تمہاری قبر پر بھی نہیں آئیں۔ اور اللہ کی قسم کسی مریض کی دعا تمہیں لگ گئی، تمہاری 7 پشتیں نہال ہو جائیں گی۔ دعاؤں سے جو کام بنتے ہیں پیسے سے نہیں بنتے۔ میرے نبی نے اپنی اولاد کو ذبح ہونا قبول کی۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری چاشت کے وقت میں آپ نے اپنی ساری بیگمات کو بلا کر بڑے سکون کے ساتھ رخصت فرما دیا۔ پھر آپ نے بیٹی کو بلا کر کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہ نہیں نہ رو، ان قریب تو بھی میرے پاس آ جائے گی۔ 6 ماہ بعد بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے دعا دیتے رہے اور ان کو رخصت فرما دیا۔ یہ سب کچھ سکون کے ساتھ تھا۔ پھر اپنے جگر کے ٹکڑے بلائے، حسنین، حسن و حسین۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو، لڑنے والا۔ کہا نہیں حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی لڑنے والا، علی جو میدان کے شاہ سوار تھے۔ کہا نہیں حسین۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ بلایا اور جو ہی یوں سینے سے لگایا اس بند ٹوٹ گیا اور ٹپ ٹپ آنسو۔ آگے دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے، اور وہ پیغام دے رہے ہیں بچوں کے لیے ایمان نہیں بیچنا، بچوں کے لیے ضمیر نہیں بیچنا، چند ٹکڑوں کے لیے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا ہے۔ ہم بکنے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ آپ نے ایک لفظ نہیں ان کے لیے بولا، خاموش۔
رخصت کرتے. جبریل آ گئے. یا رسول اللہ آپ کیا ہوا؟ جبریل کیا ہوا؟ کہ موت کا فرشتہ باہر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. سبحان اللہ, جتھے موت ہوئی پوچھ کے جاوے وہ کی دربار. ہم نے کہا آ جائے. آ گیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ, سلام پیش کر رہا ہوں. پھر کہا اب پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کیا ہے, آج تک کسی کو سلام نہیں کیا. پھر کہا اب پہلی ہستی ہیں, اللہ نے کہا تھا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. اب پہلی ہستی ہیں, اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں گا تو میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو یوں دیکھا آنکھوں سے, جیسے ہم پوچھتے ہیں کیا کروں, جاؤں, رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے. تو میرے نبی نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گا, کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل پیغام لائے, اللہ کہہ رہے ہیں اچھا کروں گا. کہا اچھا پھر ٹھیک ہے. الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور 2 نصیحتیں فرمائیں, 2 نصیحتیں پلے باندھ کے اٹھنا یہاں سے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, میری امت چھوٹے بڑے مرد عورت نماز نہ چھوڑنا, اور غریبوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, نماز نہ چھوڑنا. حقوق اللہ نماز, حقوق العباد غریب لوگ خاص طور پر. ویسے تو جس کا بھی حق مارا جائے وہ مظلوم ہے, چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے, لیکن غریبوں کو خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا, میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا. آپ سب بچے اللہ کرے سارے نمازی ہوں, پر میں یہ اسی دیش میں یہ اتنی عمر گزاری ہے, کچھ پڑھتے ہوں گے کچھ نہیں پڑھتے ہوں گے, زیادہ نہیں پڑھتے تھوڑے پڑھتے ہیں. ایسے بچیوں کا حال ہے, ایسے گھروں کا حال ہے, ایسے بڑوں چھوٹوں کا حال ہے. کم از کم ایک بات لے کے جاؤ, نماز نہیں چھوڑنی. نیت کرتے ہو؟ دوسرا فرمایا کسی پہ زیادتی نہ کرو, کسی پہ زیادتی نہ کرنا, کسی پہ زیادتی نہ کرنا. سہ جانا, لوگوں کو سہنے والا نہ بنو, خود سہنے والے بنو. معاف کرو, درگزر کرو, امت بن کے رہو. اب مختلف مکتب فکر کے لوگوں میں سے ہو, ہم بھی سب بھی, لیکن ہم امت بن کے رہیں, ہم جڑ کے چلیں. پچھلے 20 سال سے میں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ میرا دیش کی سب سے بڑی جو دہشت گردی ہے وہ فرقہ واریت. میرے دیش کی سب سے بڑی دہشت گردی فرقہ واریت ہے, جو مجھے امت پنے سے نکال دیتی ہے, مجھے اللہ کی نظروں سے گرا دیتی ہے, مجھے اپنے حبیب کی محنت پہ پانی پھروا دیتی ہے. میرا نبی امت امت کرتے چلے گئے, اور ہم نے امت کو کفر میں بانٹ کے رکھ دیا, توڑ کے رکھ دیا. جس مکتب سے بھی ہو اللہ کے واسطے امت بن کے چلو, محبت دو, نماز پڑھو. یہ استاد بھی والدین ہوتے ہیں, ان کو بھی عزت دو, احترام دو, والدین کو بھی دو, ان کو بھی دو. اپنی شادیاں ماں باپ کی رضامندی سے کرو. تم لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو, خود اپنی شادی کے فیصلے مت کرو, اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. کورٹ میرج کو رواج نہیں دینا ہے, اس کو ڈسکریج کرنا ہے. ہم اپنے والدین کی دعا لے کر رخصت ہوں, ہم اپنے والدین کی دعا لے کر کسی کی بیٹی کو گھر لاؤ گے تو وہ دعائیں تمہیں شاد و آباد کر دیں گی. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ہم اتنی چھوٹی عمر میں اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں. ہمارا کلچر نہیں ہے. ہاں, والدین سے کہتا ہوں کہ اولاد کی رائے کو ضرور اس میں داخل کرو, پوچھو, بچی سے پوچھو, بچے سے پوچھو. چونکہ ٹی وی کے ذریعے سے بات آگے جا رہی ہے, والدین بھی سنیں گے. والدین کے ذمہ ہے اپنے بیٹے سے پوچھیں بیٹا یہاں کر دیں آپ کی شادی. اگر بیٹا کہے کہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ بیٹا نافرمان نہیں, اللہ کے واسطے اسے مجبور نہ کرو. بیٹی کہہ دے ماں جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتی, تو وہ بیٹی نافرمان نہیں ہے, اس نے اپنا شرعی حق استعمال کیا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی, پہلے جبریل آیا, اس نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں بیٹی دے دیں, اس عورت سے شادی کر لیں, میرا اللہ کہہ رہا ہے. پھر میں نے قدم اٹھایا. اس کے باوجود علی آئے, مولا علی تشریف لائے, خاموش ہو کے بیٹھ گئے. تو آپ تو پڑھ رہے تھے اندر کیا ہو رہا ہے. علی کیسے آئے؟ چپ. علی فاطمہ کے رشتے کے لیے؟ جی. کہا انشاءاللہ. جبریل آئے بیٹھے ہیں کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی اس جہان میں طے ہو چکی ہے, اور پھر کہہ رہے ہیں انشاءاللہ.